اور جس نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی نوازا ہے، قبر و حشر میں تو نوازے ہی نوازے گا۔ لجپال نبی کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک جہینہ قبیلے کی عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے جرم سرزد ہو گیا ہے۔ کیسی بات ہے، اللہ اکبر! اب جرم ہو گیا، اسے پتا ہے میرے سے جرم ہو گیا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ جا کر بتاؤں کہ میرے اوپر حد جاری ہوگی، مجھے کوڑے لگیں گے، سنسار کیا جائے گا۔ آپ عرض کرتی ہے، خود آتی ہے، آپ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ سرزد ہو گیا، یا رسول اللہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، جو حد کا تقاضا ہے یا رسول اللہ کو مجھ پر حد قائم کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا، یعنی اس کے بڑے کو بلایا۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کا خیال رکھو، اس کو کھانے کو دو، اسے پینے کو دو، اسے پہننے کو دو، اس کا خیال رکھو۔ جرم کیا سرزد ہوا ہے، اسے زنا ہوا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خیال رکھو۔ خود آئیے چل کے، خیال رکھا گیا۔ 9 ماہ مکمل ہوئے، وقت ہو گیا، بچے کی پیدائش ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر وہ عورت لجپال نبی کی بارگاہ میں آ جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے سے گناہ سرزد ہوا، میں حاملہ ہوئی، آپ نے میرے ولی کو حکم دیا وہ میرا خیال رکھے، اس نے رکھا، اب میں بچہ جن کے آئی ہوں، بچہ پیدا ہو گیا ہے، یا رسول اللہ اب میں پھر آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں، یا رسول اللہ جو گناہ کی حد ہے یا رسول اللہ وہ میرے اوپر لگائیے، مجھے سزا دیجیے تاکہ جو ہے وہ میں اس گناہ سے سرخرو ہو جاؤں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ توبہ کیسے ممکن تھی اس وقت؟ حد جاری ہوگی کو جو اسلام نے شرعی سزا بتائی ہے رسول کے مطابق، یا رسول اللہ گناہ سرزد ہوا، میرے اوپر حد قائم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا، اسے کپڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجئے۔ جب اسے باندھ دیا گیا، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا، اور پھر جب اسے رجم کر دیا گیا، یعنی کہ سزا اس کے اوپر نافذ ہو گئی اور اس سزا میں اس کی جان ختم ہو گئی، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ پڑھا۔ لجپال نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے پھر بھی آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے، ایسی خالص توبہ کی ہے، ایسی خالص توبہ کی ہے، اگر شہر کے 70 آدمیوں میں اس عورت کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اس کی توبہ ان کے لیے بھی کافی ہوگی۔ اس قدر اس کی توبہ خالص ہے، اس قدر اس کی توبہ خالص ہے کہ اس نے توبہ کرنے کے لیے اس نے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا اس قدر توبہ کرنے والے مرد تھے، اس قدر توبہ کرنے والی عورتیں تھیں، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا یقین مضبوط تھا، ان کا ارادہ پختہ تھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جو کریم خدا نے فرمایا ہے وہ حق ہے، جو لجپال نبی نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ زمین و آسمان میں عدل و بدل ہو سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے نہ اس خدا کے حکم میں بدل آ سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ انہیں یہ یقین تھا۔ اگر آج ہم گناہ کرنے کے بعد اپنے اس گناہ کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، گواہ بناتے پھرتے ہیں، تو یاد رکھ لیں کہ ہم جو ہے اللہ کی رضا نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کو موڑ رہے ہیں۔ ایک تو گناہ کرتے ہیں اور دوسرا پھر اس گناہ کے اوپر اتراتے ہیں اور پھر اس گناہ کو لوگوں میں بتاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اس گناہ کا گواہ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں
جب گواہ زیادہ بن جاتے ہیں تو پھر کریم خدا معاف نہیں کرتا.